خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ ایک گہری نظر ڈالیں گے مولانا سید ابو العلا مودودی کی کتاب سیرت سرور عالم پر، جی، اور خاص طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بالکل۔ آج کا فوکس رہے گا آپ کی زندگی اور قرآن پاک بطور ثبوت۔ ٹھیک، اور ہمارا جو ماخذ ہے وہ یوٹیوب چینل اردو آڈیو بک سے لیا گیا ہے، سیرت سرور عالم باب 3 فصل 3 پارٹ 2 کا آڈیو۔ جی ہاں، مقصد صرف دلائل دہرانا نہیں بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ مصنف یعنی مولانا مودودی کیسے آپ کی زندگی اور قرآن کو ایک منطقی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی اور شاید سب سے ٹھوس دلیل خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، وہ 40 سال جو آپ نے نبوت کے دعوے سے پہلے گزارے۔ جی، اور قرآن خود اس کو پیش کرتا ہے۔ سورہ یونس کی آیت یاد ہے نا؟ ہاں، آیت 16، کہہ دو اگر اللہ چاہتا تو میں یہ تمہیں نہ سناتا، اس سے پہلے میں ایک پوری عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ بالکل، یہ تو سیدھا چیلنج ہے کہ میری تاریخ دیکھو، میری گزری ہوئی زندگی تمہارے سامنے ہے۔ اور 40 سال یہ کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا۔ آپ اسی معاشرے میں رہیں، لوگوں کے سامنے۔ جی، ان کا اٹھنا بیٹھنا، لین دین، کردار، سب کچھ کھلا تھا۔ مولانا مودودی یہی کہتے ہیں کہ یہ آیت اہل مکہ کو ان کی اپنی یادداشت کی طرف، ان کے اپنے مشاہدے کی طرف متوجہ کر رہی تھی کہ بھائی تم خود بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا ان 40 سالوں میں۔ بالکل، اور جواب تاریخ نے دیا، الصادق الامین، سچا اور امانت دار۔ اور یہ صرف القاب نہیں تھے، یہ تو ایک طرح سے عوامی شناخت تھی۔ صحیح، اور حیرانی کی بات یہ کہ آپ کے دشمن بھی جو بعد میں بنے، وہ بھی نبوت سے پہلے کی زندگی پر کوئی ایک بھی اخلاقی الزام نہیں لگا سکے، کوئی جھوٹ، کوئی دھوکہ۔ یہی تو بنیاد ہے۔ جو شخص 40 سال سچائی اور امانت داری کے لیے مشہور ہو، ایک کھلی کتاب کی طرح، وہ اچانک سے نفسیات کے بھی خلاف ہے۔ عام طور پر تو اگر کوئی ایسا بڑا فریب کرنے والا ہو تو اس کے پچھلی زندگی میں کچھ نہ کچھ تو نظر آتا ہے نا، کوئی چھوٹی موٹی بات۔ جی بالکل، کوئی نہ کوئی اشارہ، کوئی کمزوری، لیکن یہاں ایسا کچھ نہیں ملتا۔ یہ تو ہوا کردار کا پہلو۔ ماخذ ایک اور چیز بھی بتاتا ہے، وہ جو 40 سال کی زندگی اور نبوت کے بعد کی تعلیمات میں فرق ہے، ایک ڈسکنٹینیوٹی۔ جی ہاں، یہ بہت دلچسپ بات ہے۔ 40 سال تک آپ ایک بہت اعلیٰ اخلاق والے انسان تو تھے، لیکن ایک عام انسان کی طرح زندگی گزار رہے تھے۔ ان کی گفتگو میں وہ فلسفہ، وہ الہیات کی باتیں، وہ پچھلی قوموں کے قصے یا مستقبل کی خبریں تو نہیں تھیں۔ نہیں، بالکل نہیں، وہ سب تو قرآن اور بعد کی تعلیمات میں آیا۔ تو یہ جو اچانک تبدیلی ہے، ایک پاک کردار مگر عمومی زندگی گزارنے والے انسان سے ایک ایسے نبی میں بدل جانا جو کائنات اور انسانیت کے بڑے بڑے سوالوں کے جواب دے رہا تھا۔ بالکل، اور اس کو مزید حیران کن بناتا ہے آپ کا امی ہونا، لکھنا پڑھنا نہ جاننا۔ اس زمانے کے مکہ میں نہ کوئی سکول، نہ لائبریری، نہ کوئی علمی ماحول ویسا۔ صحیح، تو ایک امی شخص اچانک قرآن جیسی کتاب لے آئے، جس کی زبان، جس کا انداز بیان، جس کے مضامین کی گہرائی، اس نے تو عرب کے بڑے بڑے ادیبوں شاعروں کو بھی حیران کر دیا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ ایک کلیدی نقطہ ہے۔ قرآن کا معیار اتنا اونچا تھا کہ عرب جو اپنی زبان پر فخر کرتے تھے، وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عام بول چال جیسا نہیں ہے۔ اچھا، وہ فرق محسوس کرتے تھے؟ جی بالکل، ایک ہی شخص سے دو بالکل الگ سطح کا کلام نکل رہا تھا، ایک عام انسانی بات چیت اور دوسری طرف قرآن کا وہ معجزانہ بیان۔ یہ ان کے لیے بھی ایک پہیلی تھی۔ اس کردار اور اعتماد کی ایک مثال وہ واقعہ بھی ہے نا، ہجر اسود والا۔ جی، تعمیر کعبہ کے وقت کا، نبوت سے کوئی 5 سال پہلے کا۔ ہاں، جب جھگڑا ہو گیا تھا کہ پتھر کون رکھے گا۔ جی، ہر قبیلہ یہ اعزاز چاہتا تھا اور بات تلواروں تک پہنچ گئی تھی۔ پھر طے ہوا کہ کل صبح جو سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا وہی فیصلہ کرے گا۔ اور اگلے دن سب سے پہلے کون داخل ہوئے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جیسے ہی لوگوں نے آپ کو دیکھا، سب نے ایک آواز ہو کر کہا، حاذل امین رضینا بہ، حاذا محمد، یہ امین آ گیا، ہم اس پر راضی ہیں۔ بالکل، یہ تو گویا پوری قوم کی گواہی تھی آپ کی نبوت سے پہلے کی امانت پر۔ تو سوال پھر وہی آ جاتا ہے جس پر ماخذ زور دیتا ہے۔ جی، کہ جس شخص پر معمولی باتوں میں اتنا بھروسہ ہو، وہ مذہب جیسے معاملے میں خدا کا نام لے کر کوئی غلط بات کیسے کہہ سکتا ہے؟
یہ ممکن نہیں لگتا۔ کردار اور دعوے میں تضاد نظر نہیں آتا۔ بالکل۔ چلیں تو یہ پہلا ستون ہو گیا آپ کی 40 سالہ زندگی۔ اب دوسرے ثبوت پر آتے ہیں، یعنی خود قرآن۔ اسے آیات بینات اور معجزہ کہا گیا۔ کس لحاظ سے معجزہ؟ دیکھیں، قرآن کا معجزہ ہونا کئی طرح سے ہے۔ ایک تو وہی زبان و بیان جس کا ذکر ہوا، اس کا انداز، اثر، فصاحت و بلاغت سب بے مثال۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر قرآن کا وہ کھلا چیلنج۔ تاریخ میں ایسا چیلنج نہیں ملتا۔ بار بار کہا گیا کہ اگر شک ہے تو اس جیسی ایک صورت بنا لو۔ تم سب مل کر اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو۔ جی، اور نتیجہ کیا نکلا؟ عرب جو اپنی زبان دانی کے بادشاہ تھے وہ جواب نہیں دے سکے۔ انہوں نے مخالفت کی، لڑائیاں کیں، الزام لگائے، مگر ایک صورت نہیں بنا سکے۔ صحیح۔ ماخذ کہتا ہے کہ یہ صرف ادبی ناکامی نہیں تھی، یہ ان کی غیرت کا بھی سوال تھا۔ ان کا جواب نہ دے پانا اور اس کے بجائے دشمنی پر اتر آنا، یہ خود ایک دلیل تھی کہ وہ اندر سے جانتے تھے کہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں۔ یہ ان کی عملی شکست تھی۔ بالکل۔ اچھا، زبان کے علاوہ کیا قرآن کے مضامین، اس کی تعلیمات، وہ بھی دلیل ہیں؟ یقیناً۔ قرآن کے جو بنیادی موضوعات ہیں، توحید کا واضح تصور، شرک کا رد، اخلاقیات کے اعلیٰ ترین معیار، سچائی، انصاف، امانت، والدین، غریبوں کا خیال۔ جی، اور زندگی کے ہر پہلو کے لیے رہنمائی، پچھلی قوموں کے واقعات سے سبق، آخرت کا نقشہ، یہ سب مل کر ایک مکمل نظام بناتے ہیں۔ اور یہ سب ایک امی شخص کی زبان سے ادا ہو رہا تھا جس نے کہیں سے سیکھا نہیں تھا۔ یہی تو بات ہے۔ یہ جامعیت، یہ گہرائی، یہ خود اس کے الہامی ہونے کی دلیل سمجھی جاتی ہے۔ ایک اور بات جو کہی جاتی ہے کہ آپ کی دعوت میں کوئی ذاتی غرض نظر نہیں آتی۔ جی ہاں، یہ بہت اہم ہے۔ تاریخ میں جھوٹے دعوے داروں کے پیچھے کوئی نہ کوئی دنیاوی مقصد ہوتا ہے، اقتدار، دولت، قبیلے کا فائدہ۔ لیکن یہاں بالکل الٹ ہے۔ آپ نے تو تکلیفیں اٹھائیں، بھوک کاٹی، تانے سنے، بائیکاٹ جھیلا، گھر چھوڑا، جنگیں لڑیں۔ اپنے لیے یا خاندان کے لیے تو کچھ نہیں مانگا؟ کبھی نہیں، بلکہ قرآن تو کہیں کہیں خود آپ پر بھی ہلکی سی تنبیہ کرتا ہے، جیسے سورہ عبس میں ہے۔ یہ کسی خود غرض آدمی کا طریقہ نہیں ہوتا۔ اور قرآن خود اپنے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیا وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے؟ بالکل صاف الفاظ میں، جیسے سورہ سجدہ کے شروع میں ہے، الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ الف لام میم، اس کتاب کا نزول بلا شبہ رب عالمین کی طرف سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جی، یہ صرف دعویٰ نہیں، یہ اس پورے پس منظر میں ایک دلیل ہے کہ بھیجنے والا کون ہے، لانے والا کون ہے، اور کلام کیسا ہے۔ اچھا، اور اس پیغام کا اثر کیسا تھا؟ جو لوگ شروع میں ایمان لائیں، ان کی زندگیوں میں جو تبدیلی آئی، کیا وہ بھی ایک دلیل ہے؟ یقیناً، وہ جو پہلے لوگ تھے، غلام، غریب، کمزور، کچھ پڑھے لکھے بھی، ان کی زندگیاں تو بالکل بدل گئیں۔ بت پرستی چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کرنے لگے۔ جی، اور اخلاق، جو کل تک شاید بد اخلاق تھے، وہ بہترین اخلاق والے بن گئے۔ قبائلی تعصب چھوڑ کر بھائی بھائی بن گئے۔ یہ جو عملی تبدیلی تھی، یہ بھی قرآن کی طاقت کا ثبوت ہے۔ واقعی یہ بہت متاثر کن ہے۔ اچھا، اب تیسرے نقطے پر آتے ہیں۔ یہ شاید زیادہ ذاتی قسم کا ہے۔ نبوت کے شروع میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کیفیت، آپ کی لا علمی اور پہلی وحی پر رد عمل۔ جی، یہ پہلو ہمیں اس تجربے کی اندرونی سچائی دکھاتا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے سورہ شورا میں، آیت 52، تمہیں کیا خبر تھی کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے؟ بالکل، اور سورہ قصص میں بھی ہے، تم اس بات کے امیدوار نہ تھے کہ تم پر کتاب نازل کی جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ نبوت سے پہلے آپ کے ذہن میں کوئی خاص تصور نہیں تھا کتاب کا یا ایمان کی تفصیلات کا، جیسے فرشتے، جنت، دوزخ؟ جی، ماخذ یہی کہتا ہے۔ آپ دین ابراہیمی پر تھے، ایک خدا کو مانتے تھے، بتوں سے نفرت تھی، لیکن نبوت، وہی شریعت کی تفصیلات کا علم پہلے سے نہیں تھا۔ مکہ میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں نے 40 سال میں کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی باتیں سنی ہیں۔ کوئی ایک بھی نہیں۔ تو اس کی اہمیت کیا ہے؟ اہمیت یہ ہے کہ اگر کوئی منصوبہ بندی کر رہا ہو نبوت کی، تو وہ تیاری کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، لوگوں سے بات کرتا ہے، کچھ اشارے ملتے ہیں۔ لیکن آپ کی زندگی میں 40 سال تک ایسا کچھ نہیں۔ پھر اچانک غار حرا کے تجربے کے بعد آپ ایک مکمل پیغام لے کر آ جاتے ہیں۔ یہ پیٹرن منصوبہ بندی والا نہیں لگتا۔
یہ ایک حقیقی غیر متوقع الہامی تجربے کی طرف اشارہ کرتا ہے، جی بالکل۔ اور اس میں سب سے خاص واقعہ تو غار حرا کا ہے، پہلی وحی اور آپ کا رد عمل۔ جی ہاں، وہ واقعہ بہت اہم ہے۔ جب حضرت جبرائیل آئے سورہ الگ کی آیات لے کر، اقرا، اور آپ نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جی، اور فرشتے نے بھینچا 3 بار۔ اس تجربے کی ہیبت سے آپ کانپ رہے تھے۔ گھر آئے تو حضرت خدیجہ سے کہا، زملونی زملونی، مجھے کپڑا اڑا دو۔ اور کہا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ ہاں، یہ رد عمل، یہ کسی ایسے کا نہیں ہو سکتا جو نبوت کا دعویٰ کرنے کو تیار بیٹھا ہو۔ یہ تو ایک انسان کا خالص خوف ہے، ایک انتہائی غیر معمولی تجربے پر فطری رد عمل۔ اگر یہ کوئی پلان ہوتا، کوئی خواہش ہوتی، تو رد عمل تو خوشی کا ہوتا، یا کم از کم اطمینان کا۔ بالکل، ماخذ یہی کہتا ہے، یہ خوف، یہ گھبراہٹ، یہ اس تجربے کی سچائی کی دلیل ہے۔ جھوٹا دعوے دار ایسا رد عمل نہیں دکھا سکتا، خاص کر اپنی بیوی کے سامنے۔ اور پھر حضرت خدیجہ کا جواب، وہ بھی کمال ہے۔ انہوں نے آپ کے کردار کی بنیاد پر تسلی دی۔ جی، انہوں نے فوراً کہا، ہرگز نہیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، بے کسو کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ناداروں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، حق کے کاموں میں مدد کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی بیوی کی گواہی ہے جو 15 سال سے ساتھ تھیں، ہر بات جانتی تھیں۔ بالکل، ان کی یہ فوری گواہی بتاتی ہے کہ آپ کا کردار اتنا بلند تھا کہ ان کے نزدیک یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اللہ ایسے شخص کو ضائع کرے۔ پھر وہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ ورقہ کیوں اہم ہے یہاں؟ ورقہ اس وقت مکہ میں ایک خاص حیثیت رکھتے تھے، بوڑھے تھے، عیسائی ہو گئے تھے، پچھلے صحیفوں کا علم رکھتے تھے۔ انجیل لکھنا جانتے تھے؟ جی، تو حضرت خدیجہ انہیں اس لیے لے گئیں کہ وہ شاید اس تجربے کو سمجھ سکیں۔ اور ورقہ نے کیا کہا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ سنایا، ورقہ نے فوراً کہا، یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر آتا تھا۔ یعنی جبرائیل علیہ السلام۔ جی، اور ساتھ ہی کہا، کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب تمہاری قوم تمہیں نکالے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے کہ کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ہاں، تو ورقہ نے کہا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی وہ چیز لائے جو تم لائے ہو اور اس سے دشمنی نہ کی گئی ہو۔ اگر میں زندہ رہا تو تمہاری بھرپور مدد کروں گا۔ یہ تو غضب ہے۔ ورقہ نے نہ صرف فوراً پہچان لیا بلکہ مستقبل کی پیشگوئی بھی کر دی۔ جی، اور یہ بہت اہم ہے، ایک غیر جانبدار اہل کتاب عالم کی طرف سے فوری تصدیق اور اسے پچھلے انبیاء کے سلسلے سے جوڑنا، یہ واقعے کی سچائی کو مزید پکا کرتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ بے داغ زندگی، الصادق الامین کا لقب، قرآن کا معجزانہ کلام اور چیلنج، اس پیغام میں ذاتی غرض کا نہ ہونا، اور پھر پہلی وحی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا رد عمل، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی گواہی اور ورقہ کی تصدیق۔ بالکل، ماخذ کا استدلال یہی ہے کہ یہ سب چیزیں مل کر ایک بہت مضبوط عقلی تصویر بناتی ہیں۔ یہ صرف مان لینے کی بات نہیں، یہ ٹھوس شواہد ہیں جن پر غور کرنے کی دعوت دی گئی تھی۔ اور یہ دلائل ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ جی ہاں، ایک مربوط کیس بناتے ہیں جس پر سنجیدگی سے سوچنا پڑتا ہے۔ واقعی گہرائی سے سوچنے کی باتیں ہیں۔ اچھا، آخر میں ایک سوال جو ذہن میں آ رہا ہے، وہ یہ 40 سال کی جانی پہچانی زندگی کے بعد یہ اچانک انقلابی تبدیلی، ہاں، یہ تبدیلی خود بہت معنی خیز ہے۔ ایک انسان کی زندگی میں اتنا بڑا شفٹ، اتنا ریڈیکل چینج کیسے آ سکتا ہے؟ بالکل، 40 سال کا ایک پیٹرن اور پھر اچانک ایک بالکل نئی شناخت، نیا پیغام، نئی زبان۔ یہ جو ڈسکنٹینیوٹی ہے، یہ خود وحی کی نوعیت کے بارے میں کیا بتاتی ہے؟ کیا یہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور نہیں کرتی کہ انسانی تجربے میں ایسی گہرائیاں ہو سکتی ہیں جو بظاہر پچھلی زندگی سے بالکل مختلف ہوں؟ جی، یہ تبدیلی بذات خود ایک بہت بڑا غور طلب موضوع ہے۔ بہت خوب، ایک بہترین سوال جس پر سامعین ضرور سوچیں گے۔ آج کی اس گفتگو کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔